باتیں آ جاتی ہیں، یہ میں سن کے حیران رہ گیا ہوں. وہ آگے سے او جی آپ اللہ کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں. تو یہ کیسے آپ یہ مولویوں والی بات کرتے ہیں، یہ جھوٹ ہے. تو بات یہ ہے کہ کیس مولویوں پہ ڈال دیتے ہیں یا ہمارے پہ ڈال دیتے ہیں. انویسٹیگیشن نہیں کرتے، ہم ان کو پیج نمبر بھی دیتے ہیں، بک نمبر بھی دیتے ہیں، ادھر جا کے نہیں پڑھیں گے یہ. کیونکہ جو جگہ تک پہنچ تو نہیں سکتا نا. اب اگر کلاس میں 70 لڑکے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو فرسٹ تو 1 یا 2 ہی لڑکے آتے ہیں نا. 70 جی کے جی 70 تو فرسٹ نہیں آتے نا. جی حالانکہ جی استاد وہی، کتابیں وہی، اسکول وہی، ٹائم وہی. جی. اب دیکھیں جی، یہ جو میں نے آپ کو بات سنائی ہے، ٹھیک ہے، یہ 10-20 مرزیوں سے کر لیں، 50 کو کر لیں، اگر وہ 30 اس میں بک میں اگر پڑھ لیں گے کہ یہ بات مرزا صاحب نے کہی ہے صحیح ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے ہاں مرزا صاحب نے جی مردہ زندہ کیا، اگر انہوں نے لکھا ہے تو کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف آ جائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا کہ وہ واپس آئیں گے، نازل ہوں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جو حدیث ہے اس کی یہ منفی کر دیں گے. اور اس نے یہ بھی کہا ہوا ہے ججو بھائی کہ جہاں پہ قسم کھا لی جائے وہاں پہ تعویل نہیں ہوتی، اس کو ظاہری معنوں میں لیا جاتا ہے، ورنہ قسم کھانے کا کیا فائدہ. جی. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. تو اسی طرح قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت صاحب کو میں اپنی طرف اٹھا لوں گا، اٹھا لیا ہے، لیکن قرآن پہ اس بات پہ یقین نہیں کریں گے. قرآن کی آیات کو یہ جھٹلا دیں گے. لیکن اگر ان کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ مرزے نے 100 سالہ بندہ زندہ کر دیا، یہ کتاب میں لکھا، کہیں گے ہاں ہوا ہے ایسے جی، انہوں نے کیا ہے، یہ فوراً مان جائیں گے. تو یہ تو جی بس میں یہی کہوں گا ایک شیطانی ٹولہ بن گیا اور کچھ بھی نہیں. نہیں، اور جوجو صاحب وہ تو اس نے مرزا شتانی نے یہ کام کیا نا، اس کے بیٹے نے بھی ایک معجزہ دکھایا ہوا ہے اس کے بقول. اچھا جی بتائیں جی وہ کیا. وہ ایک جگہ پہ میرا وہ مناظرہ ہو گیا کسی ان کے کوئی سو کالڈ کوئی مربی شربی کے ساتھ، تو جی وہ جی اس بات سے انکاری تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 دن کے عمر میں انہوں نے لوگوں سے کلام کیا. میں نے کہتا جی وہ جی 3 دن کا بچہ کلام نہیں کر سکتا، یہ تو قانون قدرت کے خلاف ہے، فلاں ہے، تو ٹھیک ہے. اس طرح کی چولے مارتی اس نے شروع کی ہوئی. میں نے کہا یار تو بول لے، جتنا تو بول سکتا ہے نا بول، پھر اس کے بعد میں تجھے حوالہ دیتا ہوں. خیر وہ بولتا رہا. جب اس کی بات ختم ہوگی میں نے کہا جی آپ کے مرزا صاحب نے کہا ہے میرا بیٹا محمود اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور مجھ سے اس نے 2 دفعہ کلام کیا ہے. کیا بھائی محمود مرزا کا بشیر الدین. وائی فائی دے نال کنیکٹ سی نا. واہ، یہ محمود مرزا بشیر الدین ہی ہے نا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. ہاں یہ کہتا وہ وہی پیٹ میں تھا اور اس نے 2 دفعہ مجھ سے بات کی ہے. یہ وہی ہے جس پہ 14 سال کی عمر میں قادیان میں مسجد مبارک میں اس نے عورت کو ریپ کر دیا تھا. یہ وہ بندے کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. اب یہ نہیں پتا وہ عورت تھی کہ وہ لڑکا تھا، زیادہ یہ سنا گیا کہ وہ لڑکا تھا. اچھا لڑکا تھا، ٹھیک ہے. وہ باقاعدہ پھر وہ بس شورا بھی بنی تھی نا اس کو. ہاں جی بالکل. اور وہ خواجہ کمال الدین اور چودھری محمد علی جو تھا. جی جی. اور بلکہ وہ انہوں نے خود بعد میں کہا ہے کہ ہم نے جو ہے ہم نے اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کے ہم نے اس کو بچا لیا تھا کہ چلو اس کو چھوڑ دیں. اور پھر بعد میں انہیں کو وہ کہتے ہیں ہم اب اس کو کس طرح خلیفہ مان لیں. جی. اور یہ ان کا سب سے خاص خلیفہ یہی تھا نا ان کا. اور سب سے اللہ تعالیٰ نے پنش اس کو ہی کیا. 10 سال 11 سال تو یہ بند رہا ہے نا بیماری میں. ہاں جی. اس کو وہ جو ڈیزیز ہوا تھا وہ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، HIV سیکسول ڈیزیز، آپ کو شاید پتہ ہو اس کا کیا نام تھا. جی وہ تھا. اس کے علاوہ بھی اس کو ایک اور بھی تھا، یہ بیٹھ نہیں تھا سکتا. جی. اور وہ خراب ہو گیا تھا. یہ اس نے جو اس کے جب نائف لگا تھا نا تھوڑا سا یہ گردن میں وہ چک چمرے گا کوئی بندہ تھا، وہ گیا تھا وہاں سے. تو بالکل ایک معمولی سی خراش آئی تھی اس کے، معمولی سی.
تو اس کے بعد گورنمنٹ پاکستان بھی انوالو ہوئی تھی، اس کی سٹیٹمنٹ آئی میڈیا میں سارا کچھ، تو یہ اگلے دن ہی ہاسپٹل سے فارغ ہو گیا تھا۔ تو اس نے اس کو بہانہ بنا کے پھر اصل میں اس کو یہ سیکسول بیماری تھی، HIV کا کیا نام بولتے ہیں مجھے نہیں پتا، وہ بولتے ہیں۔ جی وہ اس کی ایکچولی اس ٹائم اس کو پتہ نہیں چلا، وہ خراب ہو چکی تھی، تو پھر یہ یورپ نکلا ہے۔ یہ آپ اس کی ہسٹری چیک کریں، یہ ادھر انگلینڈ آیا ہے، پھر انگلینڈ سے یہ گریس گیا ہے، اس نے کافی ملکوں کا یہ اس نے وزٹ کیا ہے پورے گروپ کو لے کے، کیونکہ لٹ کا مال، چندے کا مال ان کے پاس تھا، تو یہ کون سی محنت سے کماتے تھے۔ تو اس کی بیماری کا علاج خراب ہو گئی تھی، کسی کوئی نہیں کر سکے، وہ بہت خراب ہو گئی تھی، اور یہ دماغ تک پہنچ جاتی ہے نا۔ میں نے اس کی ساری میرے پاس ہے انفارمیشن، میرے فون میں ہے، میں تو میں آپ کو بتاتا۔ تو اس بیماری سے یہ اس کو پھر پاگل پن کے دورے، تو برا حال اس کا، تو اس کو پھر ایک کمرے میں بند، یہ خلیفہ ہی تھا، اس کو کمرے میں بند کر دیا گیا تھا پھر اس کو۔ تو پھر اس کو جب پھر انہوں نے ہائیڈ کیا مرزا فیملی نے اس کو، تو خلیفہ اس کو بنا دیا مرزا ناصر احمد کو، اور اس سے کوئی ملنا چاہتا تھا تو اس کو پھر یہ تیار شیار کر کے کپڑے شپڑے پرفیوم لگا کے کوئی خاص جس کو ملانا ہوتا تو تھوڑی دیر کے لیے اس کی ملاقات کراتے تھے تو فوراً لے جاتے تھے۔ تو اس کو اللہ کی طرف سے بہت پنش ملی، اور یہ بڑی مصیبت میں رہا، اور اس طریقے سے اس کی موت ہوئی۔ تو باقی میں نے تو ان کے جو جتنے بھی خلیفے ہیں، نور الدین سے لے کے مرزا غلام احمد سے لے کے تو مرزا طاہر احمد تک میں نے پوری انویسٹیگیشن کی، کیونکہ یہ تو جب کوئی فوت ہوتا ہے یہ بتاتے ہی نہیں ہیں کہ اس کی ریزن کیا فوت ہونے کی، کیونکہ جو بھی خلیفہ فوت ہوا ہے وہ بڑے اللہ کی پنشمنٹ سے فوت ہوا ہے، اور پیچھے بڑی ایک سٹوری ہوتی ہے فوت ہونے کی، اور یہ سب ہائیڈ کرتے ہیں، کسی کو بتاتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے پھر یہ میک اپ کروا دیتے ہیں، اور میک اپ کروا کے لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ جی یہ کتنا نورانی چہرہ ہے۔ ہاں بالکل ایسی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ جو مرزا ناصر احمد خلیفہ بنا تھا، اس کی وائف فوت ہو گئی ہے، تو اس نے کوئی صبر ہی نہیں کیا جناب، کچھ ینگ 15 سالہ لڑکی سے اس نے، جو اس کی یہ ٹیچر ہوتا تھا نا پروفیسر اسکول میں، اسی سے اس نے شادی کر لی ہے، اور بہانہ لگایا جی میرے پاس کام اتنا ہے کہ مجھے وائف کی ضرورت ہے جو ہیلپ کرے میری، اور پھر یہ کہنے لگا، وہی اس نے مرزے والی بات چھوڑی غلام احمد کہ مجھے تو وہی آ گئی ہے اس عورت، اس لڑکی کے متعلق کہ میرا ایسے نکاح ہو گیا ہے۔ تو جو اس کے ماں باپ تھے انہوں نے بھی نکاح کر دیا، تو یہ پھر اس کو لے کے ہنی مون کے لیے یہ مری چلا گیا۔ مری جو ہے، جو احمدی مرزئی حضرات ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے بڑی دیر سے وہاں بہت قیمتی گیسٹ ہاؤس خریدا ہوا ہے چندے کے پیسے کا، جہاں یہ یاشی کرتے ہیں، وہاں لے کے گیا اس کو، تو وہاں اس نے کوئی سیکسول ہائی پوٹینسی کی گولیاں ٹیبلٹیں کھائی ہیں، تو وہیں اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہاں سے اس کو لے کے گئے ہیں اسلام آباد، اسلام آباد یہ جانبر نہیں ہو سکا تو وہیں اس کی موت ہو گئی ہے۔ اور اس کی جو جھوٹی وحی تھی وہ 2 مہینے میں اس کا رزلٹ نکل آیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی مرزئی احمدی ہیں یہ سچ سامنے ہیں، بہت سارے سچ سامنے ہیں، لیکن وہ نظر انداز کرتے ہیں جی۔ اتنی عقل ہوتی تو اس طرف آتے کیوں؟ یا اتنے لیکن یہ اس کے لیے تو پھر پہلے تو اسلام کی تعلیم ہونا ضروری ہے نا۔ جی میری بات سے آپ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں، بعض دفعہ انسان کو وہ بری لگ جاتی ہے، ٹھوکر لگ جاتی ہے، میری بات آپ کو بری نہ لگے۔ آپ بھی دیکھیے گا جو آپ کے خاندان میں جو سٹارٹ میں جو لوگ اس طرف آئے تھے وہ کوئی بہت زیادہ عالم نہیں ہوں گے، نہیں جی پڑھے نہیں، لکھے نہیں ہوں گے،
نہیں ایسے بالکل وہی پھنسے ہیں، جو ان پڑھ تھے وہی پھنسے ہیں. یس جی آپ جی صحیح کہہ رہے ہیں. تو باقی یہ ہے جی، جو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اصل میں یہ مرزا فیملی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کیونکہ میں تو ان میں رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ قرآن کو نعوذ باللہ قرآن کی آیات کو جٹلا دیتے ہیں، حدیث کو جٹلا دیتے ہیں، مرزا فیملی کی بات کو وہ نہیں جٹلاتے. تو پھر کہتے ہیں کہ جی ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ بھی تم لوگوں نے کہ دین ہی نیا بنا لیا ہے، شریعت ہی کہ نئی اور کسی طرف چل پڑے ہو، پھر لوگ کافر نہ کہیں تو اور کیوں نہ کہیں. تو جب یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسجدوں سے پاکستان میں اتارنا شروع کیا تو جناب انہوں نے پوری دنیا میں رولا ڈال دیا کہ دیکھو جی یہ کیا ہو رہا ہے. تو بھئی وہ جو میں اس وقت مرزئی تھا، میں بھی کہوں یار یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے. آج آگے پتہ چلا کہ مرزا غلام احمد جو ہے وہ کہہ رہا سیدھا سیدھا میں نعوذ باللہ محمد ہوں، میں رسول ہوں. تو سوال کیا کسی نے، تو اگر آپ محمد رسول بھی ہیں تو آپ کا کلمہ، تو کہنے لگا جب میں محمد ہوں، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، وہ جو محمد وہ میرا ہی نام ہے اس میں، نعوذ باللہ. تو اب ان کا کلمہ کیوں نہ تارے مسجدوں سے؟ لیکن ہم لوگوں کو یہ باتیں نہیں بتاتے تھے کہ مرزے کا یہ کلیم ہے. اچھا دوسرے یہ نیچے بھی وہ ایک دوست لکھ رہے ہیں، انہوں نے نا زندگی میں ان کے پاس کوئی دو بندے تھے جو کوئی جاہل تھے، یہ اس کو بڑا پڑھا لکھا ثابت کرتے ہیں. ایک ظفر اللہ خان اور دوسرا عبدالسلام. اب جی ظفر اللہ خان کیا تھا؟ ظفر اللہ خان صرف اور صرف جو ہے ایک چھوٹا سا وکیل تھا. جی ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اس کا جو باپ ہے، اب یہ جو نیچے جو بشارت احمد لکھ رہے ہیں نا، اس کو تو یہ بھی نہیں پتا ہونا کہ ظفر اللہ خان کا باپ کون تھا. جی ٹھیک ہے جی، ظفر اللہ خان کا جو باپ ہے وہ صدر انجمن احمدیہ کا صدر تھا. ٹھیک ہے، صدر ٹھیک ہے جی، انجمن. اس نے اپنے بیٹے کو سپورٹ دے کے تو یہ مسلم لیگ کے اندر شامل کروایا ہوا تھا اور قائد اعظم کے ساتھ رکھا تھا. ٹھیک ہے جی، تو اس وجہ سے وہ بیسیکلی وہ قائد اعظم کا منشی تھا. منشی تھا. جی تو یہ انہوں نے اس کو بڑا بنایا ہوتا ہے. پھر جب قائد اعظم کی وفات ہو گئی، اس نے تو جنازہ بھی نہیں تھا پڑھا، جس کی وجہ سے اس کا نام بنا تھا، اس کا تو جنازہ بھی نہیں پڑھا. جی جی اور ایسے ہی اپنی ہے. اس کے اندر علمی قابلیت کیا تھی؟ اپنی علمی قابلیت اس کے اندر یہ تھی کہ اس نے پہلا جو پرمٹ تھا اس کا شوگر مل کا، جی وہ اس نے شاہ نواز کو دیا تھا. اچھا شاہ نواز، ٹھیک ہے. جی، شاہ نواز جو شہزاد کمپنی کا مالک، وہ جو شاہ تاج شوگر مل کا وہ مالک. جو اس کی بیوی کو بھگا کے لے گیا تھا بعد میں. آپ کو تو پھر ساری ہسٹری پتہ ہے نا. میں دیکھو جی، میں نے جب میں کنورٹ ہوا ہوں، میں نے ان کو پوری ہسٹری ان کی ہر بات ان کی بھی پڑھی ہے. جی جی. یہ اچھا دوسرے نمبر پہ اس نے نیچے ذکر کیا عبدالسلام کا. جی اور بھائی عبدالسلام کو تو انعام اس وقت ملا ہے جس وقت اس نے یہودن سے شادی کی ہے. ہاں جی، یہودی عورت سے اس نے شادی کی ہے. اس کی ٹیم کے اندر 2 اور یہودی تھے. یہ 3 بندوں کی ٹیم تھی جی جس میں سے 2 یہودی تھے. اور عبدالسلام خود کب وہ اپنے آپ کو کوئی مسلمان کہلواتا تھا؟ جی وہ تو ایسے ہی. سریام بیٹھ کے شرابیں بھی پیتا تھا. یہودن سے اس نے شادی کی تھی. یہ تو خود اس کو اون نہیں تھے کرتے. جی یہودن اس کو چھوڑ گئی تھی میرا خیال. وہ نہیں اس کے ساتھ رہی ہے، اینڈ تک وہی رہی ہے. پہلے والی چھوڑ گئی تھی. جی اچھا دوسری یہودن جو تھی وہ ساتھ رہی ہے. اس کی وجہ سے اس کو وہ پرائز ملا. اچھا جب پرائز ملا تو تب ان کو یاد آ گیا، ہو یہ تو ہمارا بندہ تھا. یہ نہیں بتائیں گے کہ اس کی یہودن سے شادی ہوئی تھی. ہاں نہیں، یہ نہیں بتائیں گے. کس نے اس کا نکاح پڑھایا؟ بتائیں نا. یہ جو ان کے جو وہ سر فخر سے بلند کرنے والی ذات ہے، اس کا نکاح کس نے پڑھایا یہودن سے؟ یہ بتائیں تو صحیح یہ باتیں. جی وہ بتاتے نہیں ہیں جی، بس وہ میرا ہیرو، وہ میرا ہیرو. اور بھائی ہیرو دی کرتوتاں دے دسو.
باقی یہ جی دیکھیں جی میں میری جو مجھے سمجھ آتی میری اسیسمنٹ جو چودھری ظفر اللہ تھا نا یہ وہ بھی تھا نا کوئی اقوام متحدہ میں وہ کیا تھا چیئرمین کیا بنا تھا یہ اس ٹائم جب اسرائیل کو فریڈم ملی اسی نے اناؤنس کیا تھا نا آپ کو پتا ہو جی جی تو یہ اگر آپ ان کی ہسٹری چیک کریں یہ 1920 میں اسرائیل چلے گئے تھے یہ مرزا فیملی والے ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ہائر تھا یہ ان کے تھرو یہ مرزا یہ جو چودھری ظفر اللہ جو تھا یہ ہائر کیا گیا تھا ویسے ہی ہے ہاں اور جو فریڈم ان کو اسرائیل جب فری ہوا ہے ان کو جو لینڈ ملی ہے تو اسی نے اناؤنس کیا تھا نا تو یہ ان کا حصہ ہے اسرائیل کو علیحدہ کرنے میں یہ جو مرزائی گروپ ہے یہ مرزا فیملی لیکن آج بھی یہ موچے کر رہے ہیں اسرائیل میں امپلائی ہیں ان کے آرمی میں وہاں پہ ان کی مسجدیں ہیں ہزاروں کی تعداد میں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں میٹنگیں کر رہے ہیں اور وہ اسرائیلی پوری دنیا پہ ظلم کر رہے ہیں ہر ان پہ کیوں نہیں ظلم کر رہے ان کو کیوں نہیں نکال رہے وہاں سے کیونکہ یہ ان کے پرانے کرندے ہیں ان کے پرانے ایجنٹ ہیں یہ درست بات ہے ابھی جب وہ جب جاتا ہے انگلینڈ تو وہ ان کے وہاں پہ جو لارڈ احمد ہے ان کا قادیانی اس کو جا کے ملتے ہیں اس کے ساتھ تصویریں بنواتے ہیں دوسرا یہ جو ندا کیس سے نکلے انگلینڈ سے یہ بھی انہوں نے نکالا ہے اسرائیلیوں نے نکالا ہے انہوں نے یہ ندا کیس کا آپ کو پتہ ہے نا بالکل اس میں یہ انہوں نے جو جوش فرم ہے انگلینڈ کی وہ ہائر کی تھی بہت بڑی اور اس کو انہوں نے بہت پیسہ دیا ہے کیونکہ ان کے 7-8 لوگ پھنسے ہوئے تھے اس کیس میں یہ مرزا لقمان پھر یہ مرزا مسرور کا بھائی اس کا مجھے نہیں نام پتا پھر یہ مرزا مسرور کا وہ جو بردر ان لا مغفور نام ہے اس کا مغفور اس کا بردر ان لا جو شاہ کیا نام ہے اس کا وہ مبوس اس سب پھنسے ہوئے تھے تو انہوں اسرائیلیوں نے بچایا ہے اس کیس سے یہ بچا گئے ہیں جناب اسرائیلی اپروچ کر کے کیا ہے انہوں نے تو یہ پورے جنٹ ہیں جی اسرائیلیوں کے ان کے پورے بڑے بڑے لمبے ہاتھ ہیں ان کے ساتھ بڑی دیر سے تو یہ ان کو سمجھ نہیں آتی کسی مرزائی سے بات کر لیں آگے سے کہے گا جی اللہ کا لاؤ اللہ قوت پڑے اللہ کا خوف کریں آپ مولویوں والی بات کرتے ہیں انہیں کہا کریں جی میرا خیال ہے آپ کی کال آ گئی ہے چلیں جی ٹھیک ہے پھر بہت بہت شکریہ پھر بات ہوگی اللہ آپ کے آنے کا آپ آتے رہیے کرے جی ضرور اللہ حافظ جی اوکے جی اللہ حافظ راسف بھائی کوئی بات کرنا چاہیں گے آپ جی میں تھوڑا سا کام میں بزی ہوں سن رہا ہوں فری ہو کے پھر میں بات کروں گا انشاءاللہ سسٹر آن لائن آپ خیال سارے چلے گئے ہیں کسی نے کوئی بات کرنی ہو کوئی سوال کرنا ہو میں تو مطلب اٹھا نہیں سکتا لیکن وہ نیچے بے شک ٹیکسٹ میں لکھ دیں